پہلا پطرس اس کا 5 باب اس کی 5 آیت ہے، اے جوانوں تم بھی بزرگوں کے تابع رہو۔ اب بزرگ کون سے ہیں؟ پہلے تو ہمیں یہ محسوس کرنا ہے کہ بزرگ کون سے ہیں۔ بعض کا ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جو بوڑھے ہیں بزرگ ہیں، ہم ان کو بزرگ سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ بزرگ نہیں ہیں، وہ عزت کے لحاظ سے بزرگ کہے جاتے ہیں، خاندانی لحاظ سے بزرگ کہے جاتے ہیں، لیکن بزرگ جو ہے وہ خدا کے خادموں کو کہا گیا ہے۔ کس کے تابع رہو؟ بزرگوں کے تابع رہو، بلکہ سب ایک دوسرے کی خدمت کے لیے فروتنی سے کمر بستہ رہو، اس لیے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ بس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو، وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے گا۔ اب خدا کا وعدہ ہے کن کو خدا سر بلند کرے گا؟ ذرا زور سے بولیے، فروتنوں کو۔ کن کو سر بلند کرے گا؟ فروتن کون ہوتے ہیں؟ جو حلیم ہوتے ہیں، جو دل کے اندر حلم ہوتا ہے، حلیم ہوتے ہیں، خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ خدا ان کے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ وہ تمہیں وقت پر کیا کرے گا؟ سر بلند کرے گا۔ لیکن یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ بس خدا کے کبھی ہاتھ کا مطلب ہے کہ مضبوط ہاتھ کے نیچے رہو، جو ایک مضبوط ترین ہاتھ ہے، جو کبھی ہٹنے والا نہیں ہے۔ اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے تم کیا رہو؟ فروتنی کے ساتھ رہو، تم حلیمی کے ساتھ رہو، کہ تمہارا ایک دن وقت آئے گا کہ خدا تمہاری اسی حلیمی کے سبب سے، خدا تمہاری اس پرہیزگاری کے سبب سے، خدا تمہاری اسی محبت کے سبب سے خدا تمہیں کیا کرے گا؟ وقت پر سر بلند کرے گا۔ لیکن ہم سر بلندی کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ اوپرلی آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے اور فروتنوں کو کیا کرتا ہے؟ توفیق بخشتا ہے۔ لیکن اس آیت میں 2 لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے کیا لکھا ہوا ہے کہ تم نے کیا رہنا ہے؟ بزرگوں کے تابع رہنا ہے۔ دوسرے نمبر پر کیا کرنا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ کمر بستہ رہو۔ تیسرے نمبر پر لکھا ہوا ہے کہ خدا کن کا مقابلہ کرے گا؟ مغروروں کا مقابلہ کرے گا۔ چوتھے نمبر پر خدا کیا کرے گا؟ فروتنوں کو توفیق بخشے گا۔ اور 5ویں نمبر پر لکھا ہے کہ وہی فروتنوں کو خدا سر بلند کر دے گا۔ لیکن ہمیں سر بلندی کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی انسان کا لیول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، جب کوئی انسان سر بلند ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو یاد رکھیے دوسرے اسے دبا کر، اسے رد کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے اگر میں ہوں یا آپ ہیں، اگر آپ کسی بھی خدمت کے لیے آپ مخصوص ہو چکے ہیں، آپ کے اوپر ایک لیبل لگ چکا ہے، وہ چاہے ڈیکن کا ہو، چاہے وہ ایلڈر کا ہو، چاہے وہ مبشر کا ہو، چاہے وہ پاسٹر کا ہو، وہ استاد کا ہو، جس کے اوپر ایک لیبل لگ چکا ہے کہ یہ خادم ہے، اگر وہ فروتن رہے گا تو بائبل مقدس کہہ رہی ہے کہ وہ وقت پر کیا کیا جائے گا؟ سر بلند کیا جائے گا۔ اب دیکھیے بات، شاید میرے پاس ایک ایونجلزم کی خدمت ہے، مبشر کی خدمت ہے، اور یاد رکھیے کہ جب ہم سے ایک نیچے لیول کا خادم، نیچے کوئی نہیں ہوتے، سب برابر کے خادم ہوتے ہیں، لیکن ان کا ایک سٹیپ ہوتا ہے بڑھنے کا۔ جیسے کہ سب سے جو پہلی خدمت ہے وہ ہے ڈیکن کی خدمت۔ اس میں سے خدمت کا جو ہے وہ انسان کا دیکھا جاتا ہے، تجربہ دیکھا جاتا ہے، اس کا لیول دیکھا جاتا ہے، کیا وہ آگے کس طرح سے بڑھ سکے گا۔ اس کے بعد اس کا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ ایلڈر کا ہوتا ہے، شاید وہ ڈیکن سے ڈائریکٹ پاسٹر کی خدمت پر چلا جائے، شاید وہ مبشر کی خدمت پر چلا جائے، چاہے ہو سکتا ہے کہ ایلڈر کی خدمت سے وہ ڈائریکٹ ایسی تعلیم، ایسا فروتن ہو کہ وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ استاد کی خدمت پر چلا جائے، وہ اس طرح کی تعلیم لے لے، اس طرح کا ہنر اس کے پاس، اس طرح کا اس کے پاس جذبہ ہو۔ لیکن یاد رکھیے کہ جب کوئی شخص خدمت کے لیے مخصوص ہوتا ہے، اگر میرے پاس، سنیے گا، اگر میرے پاس 50 لوگوں کے درمیان خدمت ہے، میرے پاس 50 لوگوں کے لیے خدمت ہے، تو یاد رکھیے مجھ سے بعد جو خادم مخصوص ہوگا، اور یاد رکھیے اگر اس کی فروتنی، اگر اس کی حلیمی زیادہ ہوگی، تو یاد رکھیے وہ مجھ
اس سے 50% آگے ہوگا. ہاللیلویہ. مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے اس کی حلیمی کو دیکھا, خدا نے اس کی خوبصورتی کو دیکھا, خدا نے اس کی اچھی کنڈیشن کو دیکھا. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا نے سیموئیل سے کہا کہ تم کیا کرو, کس کو میرے لیے مخصوص کرو, ساؤل کو مخصوص کرو. اب بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ ساؤل جو ہے وہ نبوت بھی کرتا تھا, خدا کے ساتھ چلتا بھی تھا, خدا نے اسے سربلند بھی کیا کیونکہ وہ حلیم تھا, فروتن تھا. اب بائبل مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل نے کیا کیا, خدا کی حضوری میں کچھ ایسی غلطیاں کی ہے جو خدا کو پسند نہیں تھی. سب سے پہلے جو ہے اس نے کاہن کا کام جو ہے وہ خود آپ کرنے کی کوشش کی ہے. حالانکہ کاہن کا جو کام تھا قربانی گزارنے کا کام, کاہن کا کام ہوتا تھا, بادشاہ کا کام نہیں تھا ہوتا. اس نے سب سے پہلے سیموئیل کے آنے پر, دیر لگانے پر اس نے پہلی قربانی کی ہے جس سے خدا ناراض ہوا ہے. اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ اس نے ایسے کام کیے ہیں, جادوگرنیوں کے پاس کیا ہے, اس نے جب جنگ کی ہے وہ موٹے موٹے جانوروں کو جسے خدا نے کہا تھا اپنی تلوار کے ساتھ ان کو مار کے آنا, ان کو نیست و نابود کر کے آنا, اس نے کیا کیا کہ خدا کی بات نہیں مانی بلکہ لوگوں کی بات مانی. اور بائبل میں لکھا ہے کہ وہ کیا کیا گیا, رد کیا گیا ہے. لیکن دیکھیے کہ جب یہ رد کیا گیا ہے تو بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے خدا نے سیموئیل کو بھیجا ہے کہ ایک اور شخص کو میرے لیے مسا کرے, اور وہ شخص کون تھا, یسی کا بیٹا داؤد تھا. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. اب بائبل مقدس میں دیکھیے گا کہ جب ساؤل جنگ کرنے کے لیے جاتا تھا, ساؤل ایک اچھا کاریگر تھا, کلاکار بھی تھا, تلوار چلانے میں, نیزہ چلانے میں. یہ شخص جو تھا اپنی تلوار کے ساتھ 3 لوگوں کا مقابلہ کرتا تھا جسے ایک شمشیر سرما بھی کہا جاتا تھا. اور بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ جب خدا نے داؤد کو اپنی خدمت کے لیے چن لیا ہے, خدا نے اسے مسا کر دیا ہے, خدا نے کہا ہے کہ میرے دل کے موافق میرا بندہ مجھے مل گیا ہے. اس میں بڑی وجہ کیا تھی, داؤد کے اندر ایسی کنڈیشن کیا تھی, پورے اسرائیل میں کیا داؤد ہی نظر آیا؟ داؤد ایک ایسا شخص تھا کہ جو جنگلوں میں بھی بیٹھ کر, اس کے ہاتھ میں کوئی پربت ہوتی تھی, وہ جہاں پر بیٹھتا تھا وہاں پر وہ خدا کی پرستش کرنا شروع کر دیتا تھا. وہ بھیڑ بکریوں کا چرواہا بھی تھا, لیکن اس کے اندر وجہ یہ تھی کہ وہ جہاں کہیں بھی بیٹھتا تھا خدا کی شکر گزاری کرتا تھا. ایک بہادر تھا, خوبصورت تھا, اور خدا نے اس کی دل کی طرف دیکھا کہ اس کا دل جو ہے وہ میرے ساتھ چل سکتا ہے. اب بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ جب خدا نے اسے چن لیا ہے تو سیموئیل نے ساؤل کو بتا دیا ہے کہ خدا تیری اس سلطنت پر, تیری تخت نشین کرسی پر, چیئر پر ایک شخص کو بٹھانے والا ہے اور وہ شخص داؤد ہوگا. اب بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ ساؤل پر ایک بری بدرو جو ہے, روح ہے, وہ ناظر ہو چکی ہے, اور وہ کہتا ہے کہ ایک شخص کو لے کر آؤ, جب وہ دعا کرے گا, پرستش کرے گا تو وہ کیا ہوگا, بری بدرو سے جدا ہو جائے گی. اب بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ داؤد کا جو چرچا ہے وہ بہت بڑھ چکا تھا کیونکہ اس نے ایک بڑے جاتی چولیوں کو مارا تھا. داؤد کا جو نام تھا وہ مشہور ہو چکا تھا کیونکہ وہ بھی وہ خدمت کے لیے اٹھا تھا, کھڑا ہوا تھا, اور جب اس کا نام بہت ہی مشہور ہو چکا تھا. اب دیکھیے گا اسے سربلندی کیسے ملی ہے اور مغروروں کا خدا نے کیسے مقابلہ کیا ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ داؤد کا چرچا جو ہے وہ بڑھتا گیا. جب کبھی جنگ کے لیے جانا ہوتا تھا فلسطینیوں کے ساتھ یا دوسرے اور امالیکیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے, تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ داؤد جو تھا وہ جنگ میں آگے ہوتا تھا, وہ صلاح دیتا تھا دوسرے سپاہیوں کو کہ ہم کیسے جنگ کریں گے. اور بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بڑی جنگ لڑی گئی, ایک بڑی جنگ لڑی جس سے فلسطینیوں کے ساتھ اس نے جنگ لڑی تھی. اور بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ جب وہ جنگ لڑ کے واپس آئے تو لوگ ناچتے ہوئے, گاتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے, اور کیا کہہ رہے تھے کہ ساؤل نے تو ہزاروں کو لیکن داؤد نے لاکھوں کو مارا ہے. اب دیکھیے گا کہ داؤد کو جو ہے وہ سر بلند کرنے والا کون تھا, خدا تھا اسے سر بلند کرنے والا, کیونکہ وہ خدا کے ہاتھ فروختنی کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ ساؤل جو
لیے بن گیا؟ اس لیے بن گیا کیونکہ وہ مغرور ہو چکا تھا. وہ مغرور ہو چکا تھا. کیوں؟ کیونکہ داؤد کا جو ہے وہ چرچا کافی لوگوں بلکہ دنیا کے کئی ممالک کے اندر اس کا چرچا پھیل گیا تھا. لیکن وجہ کیا تھا؟ وجہ کیا تھی؟ داؤد کیسے سربلند کیا گیا ہے؟ کیوں اس نے خدا کی شریف بلیسنگ اور نائنٹی کو حاصل کیا ہے؟ کیونکہ وہ خدا کے ہاتھ کے نیچے کبھی ہاتھ کے نیچے جو تھا وہ فروتنی کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا. لیکن ساؤل نے کیا کیا ہے؟ ساؤل نے جب دیکھا ہے کہ وہ بڑھ رہا ہے، لوگوں میں مشہور ہو رہا ہے، اس کا جو نام ہے، اس کی جو شہرت ہے وہ بہت سارے لوگوں میں پھیل گئی ہے، جو اسے بیٹا کہتا تھا، اچھا رتبہ دیتا تھا، اچھا درجہ دیتا تھا، ایک وقت ایسا ہے کہ اپنی تلوار کے ساتھ داؤد کو مارنا چاہتا تھا. لیکن کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کے سری میں اپنی فروتنی کو، اپنی سربلندی کو کھو چکا تھا. لیکن اس نے کوشش نہیں کی کہ میں خدا کو پھر سے منا دوں، میں خدا کے سامنے پھر سے درخواست کروں. آج بھی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم فروتن کیوں نہیں ہوتے، ہم سربلند کیوں نہیں کیے جاتے؟ کیونکہ ہم دوسروں کو دبا کر خود آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہم اپنی ویلیو بڑھانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نام مشہور ہو. یاد رکھیے کہ جب آپ خدا کی سامنے سربلند کیے جائیں گے تو آپ کی جو خدمت 50 لوگوں کے درمیان ہے، لیکن جو آپ کے بعد جو فروتنی کے ساتھ اپنی حلیمی کے ساتھ سربلند ہوگا تو اس کی 80% لوگوں کے اندر خدمت ہوگی. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے مغرور ہو جانا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے ساؤل کی طرح اس کو رد کر کے اسے دبا کر آگے بڑھنا ہے. اس سے ہمیں فروتنی نہیں ملتی ہے، اس سے ہمیں سربلندی نہیں ملتی ہے. یاد رکھیے، دیکھیے گا کہ ہم بائبل مقدس میں سے اکثر دیکھتے ہیں، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں دانیہ کی کتاب اس کے 6 باب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. آپ پڑھ سکتے ہیں اس پورے چیپٹر کو جا کے کہ دانیہ شیروں کی مانگ میں پھینکا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ کیوں پھینکا گیا تھا؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے نبوکدنصر بادشاہ سے بہت پسند کرتا تھا کیونکہ وہ خوابوں کی تعمیر کرتا تھا. خدا کی حکمت اس کے ساتھ تھی، خدا کا روح اس کے اندر تھا، اور دانیل کو جو ہے وہ بادشاہ نے بہت اسے ویلیو دیتا تھا. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ بادشاہ نے ایک دن اعلان کیا کہ 3 لوگوں کو چنا گیا ہے. ان میں سے 2 لوگ جو ہے جو بت پرست تھے، اور ایک جو شخص تھا دانیل تھا جسے بادشاہ عزیز رکھتا تھا. اور بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ بادشاہ نے حکم صادر کیا ہے کہ تم تینوں میں سے جس کا درجہ مجھے اچھا لگے گا وہ 3 تہائی کا بادشاہ بنے گا، 3 سلطنت کا بادشاہ بنے گا. یعنی کہ نبوکدنصر کے بعد نبوکدنصر جو ہے وہ پہلا بادشاہ ہوگا، اور جو اس سے چھوٹا لیڈر جو ہوگا، تینوں میں سے فیصلہ ہونا تھا کہ وہ کون سا لیڈر بنے گا. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ 2 شخصوں نے کہا کہ بادشاہ دانیل سے کہہ دے کہ اپنے معبود سے دعا نہ کرے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ دانیل جو دعا کرتا ہے، جو کہتا ہے، اس کا معبود اس کے لیے کرتا ہے. اس نے حکم صادر کر دیا. انہوں نے کہا کہ بادشاہ ایک نوشتے پر دستخط کر دے کہ اگر کوئی اپنے معبود سے دعا مانگے گا تو اسے پکڑ کر شیروں کی مانگ میں پھینکا جائے گا. اب بائبل مقدس میں لکھا ہے بادشاہ نے کہا جیسے میں نے فرمان جاری کیا ہے اسی طرح ہی ہوگا. دانیل کو جب پتا چلا ہے کہ میں دعا نہیں کروں گا یا مجھے خدا کے حضور میں جھکنے نہیں دیا جائے گا، تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جو 2 لوگوں نے اسے رد کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے اوپر پابندی عائد کر دی ہے، تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ دانیل ان کی بات نہیں مانی ہے، بلکہ اپنے کمرے میں گیا ہے اور اس نے کیا کہ اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی شروع کر دی ہے. دانیل دن میں 3 مرتبہ دعا کرتا تھا. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے ان شخصوں کو موقع مل گیا. انہوں نے کہا بادشاہ سے جا کر بادشاہ کہ اس شخص نے تیرے فرمان کو توڑا ہے، اب جیسے تو نے کہا تھا مجھے شیروں کی مانگ میں پھینکا جائے گا اسی طرح ہی کر. تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ بادشاہ کو مجبوری اپنے اس حکم کے مطابق کارروائی کرنے کے لیے اپنے جو ہے سپاہیوں کو کہا کہ اسے کیا کیا جائے کہ شیروں کی مانگ میں پھینک دیا جائے. اب بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ دانیل جو تھا دن میں کتنی بار دعا کرتا تھا؟ 3 مرتبہ دعا کرتا تھا. اب بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب
गिराया जाता था उसे जमीन पर भी नहीं थे लगते थे, ऊपर से चीड़ फाड़ कर देते थे। भूखे शेर उसने रखे होते थे। और भाई उनका तो उसमें लिखा हुआ है कि जब दानियल को शेरों की मांग में फेंका गया है तो देखिए मेरे और आपकी खुदा की कुदरत को देखिएगा। जो हलीम था, जो फरोतन था, उसकी बाबत लिखा है खुदा उसे क्या करता है, तौफीक बख्शता है। हालेलुया हालेलुया। हलीमों को, फरोतनों को खुदा क्या करता है, तौफीक बख्शता है। जब दानियल को शेरों की मांग में फेंका गया है तो खुदा ने उन भूखे शेरों को दानियल के कदमों में लाकर बिठा दिया है। हालेलुया हालेलुया। दानियल को खुदा ने इस कदर सर बुलंद करने वाला था। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि फिर बादशाह गया है और उसने जाकर दानियल को आवाज दी है, दानियल क्या तुम जिंदा हो? क्या तुम्हारे खुदा ने तुम्हें बचा लिया है? उसने कहा हाँ मैं जिंदा हूं, मेरे खुदा ने मुझे बचा लिया है। मुझे यकीन था कि मेरा खुदा मुझे सर नहीं पहुंचने देगा, खुदा मुझे रद्द नहीं होने देगा। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है बादशाह ने हुक्म दिया कि उसे क्या किया जाए, उस शेरों की मांग से बाहर निकाला जाए। और बादशाह ने फिर एक और हुक्म सादिर किया कि जो दो शख्स उसके खिलाफ मंसूबा बांधा था उसको उनकी फैमिलियों को पकड़कर शेरों की मांग में फेंक दिया जाए। तो बाइबल ने कहा कि शेरों ने क्या कर दिया, फाड़ दिया, उनको खा लिया। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ, दानियल जो था वो खुदा की सुन्य फरोतनी के साथ, आजिज़ी के साथ हलीमी का मुजाहरा करता था। लेकिन लोगों ने क्या किया कि वो कुर्सी पर बैठने के लिए, वो जगह लेने के लिए, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए, दानियल को गिराने के लिए, दानियल को रद्द करने के लिए उन्होंने क्या किया था, एक बड़ा हुक्म दिया था कि उसे शेरों की मांग में यानी कि दानियल को खत्म भी कर दिया जाए कि दानियल हमेशा के लिए वहां से चला जाए, ताकि हम बाद में क्या करें, बादशाह की जो कुर्सी जो दे उसके ऊपर बैठकर हम सल्तनत करें। लेकिन खुदा ने किसे सरबुलंद किया, दानियल को। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वजह क्या है, क्योंकि जो दो लोग थे उसके खिलाफ मंसूबा बांधे हुए थे। दानियल का जो बादशाह है नबूकदनेस्सर बादशाह, ये खुदा को मानता नहीं, खुदा से मोहब्बत नहीं करता, लेकिन उसको दानियल के खुदा पर यकीन है, वो कर सकता है। हालेलुया हालेलुया। उसे यकीन था अगर वो आग की भट्टियों में से बचा सकता है, क्या उसे शेरों की मांग में से नहीं बचा सकता? अरे बादशाह को क्या जरूरत है कि जाकर दानियल की खैर खबर करे, क्या तुम जिंदा हो? क्या बादशाह को जरूरत होती है? नहीं, बादशाह के पास तो बहुत सारे सिपाही होती है, वो किसी को भी चुन सकता है। लेकिन दानियल के साथ उसे मोहब्बत थी। गैर कौमों में जाकर दानियल ने ऐसा लेवल बनाया है, ऐसी खुदा की वैल्यू बनाई है कि जो खुदा को नहीं मानते वो भी कहते तेरा खुदा मुबारक खुदा है। हालेलुया हालेलुया। दानियल को कहते हैं कि तेरा खुदा मुबारक खुदा है। लेकिन क्या हुआ, याद रखिए, जो रद्द करते हैं किसी दूसरे को, बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो मगरूरों में आ जाते हैं और खुदा उनका क्या करता है, मुकाबला करता है। चाहे वो जिस भी कंडीशन से हो, चाहे वो खिदमत गुजार हो, चाहे वो कलीसिया में हो, चाहे वो कहीं भी फिरके से हो, कहीं भी वो करता हो, जो भी करता हो, अगर वो किसी को गिराने की कोशिश करेगा तो याद रखिए खुदा कहता है कि उसका मुकाबला तुम नहीं बल्कि कौन करेगा, मैं करूंगा। खुदा फरमाता है कि उसका मुकाबला मैं करूंगा। अगर हम, याद रखिए मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अगर आप खुदा के जुल्मी आजिज़ी के साथ रहते हैं, हलीमी के साथ रहते हैं, अगर आप खुदा के साथ मोहब्बत में हैं, खुदा के साथ रफाकत में हैं, तो याद रखिए कि मैं कहता हूं कि यहाँ पर पास शबाज भी है, पास रशद भी है, पास सुल्तान भी है, यहाँ पर मैं भी हूँ। मैं कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है कि एल्डर अशरफ हमसे भी बड़ी खिदमत करे। हालेलुया। मैं कह सकता हूँ कि डीकन वहीद हमसे भी बड़ी खिदमत करे। मैं कह सकता हूँ कि एल्डर सलीम जो है वो हमसे भी बड़ी खिदमत करे। क्यों? अगर उसकी खुदा के साथ रफाकत है, अगर वो खुदा के साथ फरोतन है, तो वो अपनी फरोतनी के स्वभाव से अपनी सरबुलंदी को हासिल करेगा। हालेलुया 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 हालेलुया।